نہیں بات سمجھ رہے؟ حق پال نہیں سکتی. تب وہ کیسے کہ اس لیے کہ مجھے پتا ہے رات جب ہوگی یہ روئے گا بلائے گا تو یہ پلٹ کے میرے ہی پاس آئے گی اور کہے گی اسے دودھ پلا دو, اس کی بھوک مٹا دو, اس کی ضرورت ہے تمہاری. نہیں غور کیا؟ تمہارے بنا مسئلہ حل نہیں ہوگا. علی کو بھی پتا تھا یہ حق لے تو جا سکتے ہیں, نہیں یہ اسلام لے تو جا سکتے ہیں مگر پال نہیں سکتے, اس لیے کہ جب ضرورت پڑے گی علی کے قدموں میں آ کے علی یہ حل کریے, علی یہ حل کریے, علی یہ حل کریے. نہیں سنیے, علی یہ حل کریے, اب چھوڑیے جو سب سے بڑا تھا وہی خود کہہ بیٹھے گا اگر علی نہ ہوتے تو ہم اولاد ہو جاتے. یہ جگہ بہت ہمیشہ حق کا پا لینا کمال نہیں ہے. ہم اور آپ سوچتے علی کو اپنا حق لے لینا چاہیے تھا. ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ حق لینا کب ہے اور حق چھوڑنا کب ہے. نہیں جملہ کہوں اس لیے کہ ان کی سیرت اور ہے, یہ کبھی حق مانگ کے چہرے سے نقاب اتارتے ہیں اور کبھی حق چھوڑ کے چہرے سے نقاب اتارتے ہیں. نہیں, ان سے بہتر وقت کی نزاکت کوئی نہیں جانتا. سیدہ نے حق مانگ کر چہرے سے نقاب اتارا, علی نے حق چھوڑ کر چہرے سے نقاب اتارا. میں جملہ پہنچا دوں, اور ان سے بہتر کوئی نہیں. 2 ماں تھی, ایک سچی ماں تھی, ایک جھوٹی ماں تھی, اور دونوں ڈٹی تھی. نہیں, ایک جو سچی تھی وہ پیچھے ہٹ گئی. نہیں غور کیا؟ مزاج کائنات میں یہی ہے کہ سچی ماں اپنے بیٹوں کو بچانے کے لیے پیچھے ہٹ جایا کرتی ہے اور جھوٹی ماں ڈٹ کے جبل میں لوگوں کو کٹوا دیتی ہے. ان سے بہتر سیرت کوئی نہیں بتائے گا. معصوم سے بہتر اپنے واقعے کی ویاخیا کوئی نہیں کر سکتا, اور معصوم سے بہتر نہیں بتا سکتا کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. جیسے قرآن کی آیتیں تفسیر کی محتاج ہیں. امام حسن نے ایک فقرہ کہا, کس کے لیے؟ امام حسین کے لیے, جو حدیث میں نے پڑھی. کیا اب سمجھ گئے آپ معصوم کیا ہے؟ بس وقت چونکہ گزر رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ, اور میں بس اسی پہ روکے تاکہ مسائل کی منزلوں پہ پہنچوں گا بہت جلدی. کیا ہے؟ لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ, حسین آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ امام حسن مجتبیٰ نے کہا ہے. کس کے لیے کہا ہے؟ اب کب کہا ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے گا. امام حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تش میں گر رہے ہیں, اور امام حسن نے دیکھا کہ زینب رو رہی ہے, کلثوم رو رہی ہیں, عباس رو رہے ہیں, لیکن جیسے ہی حسین کو روتا دیکھا, نہیں بڑی توجہ کریے گا, دیکھیے ہم اور آپ مسائل سمجھتے ہوں مگر یہ مسائل میں بھی فضائل کے گوشے رکھتے ہیں, یہ مسائل کی منزلوں میں بھی فضائل بیان کرتے ہیں. اس لیے کہ امام سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا. تو حسین آپ نہ روئیے. کیوں بھیا؟ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ, حسین تمہارے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے یہ مصائب ہے یا فضائل ہے؟ بولیے آپ بتائیے, یہ مصائب ہے یا فضائل ہے؟ ارے باپ جاکری کے عالم میں ہو اور اس کے لڑکے آس پاس رو رہے ہوں, اور ایک بیٹے سے باپ کہے بابو تم مت رو, اس سے بڑی مصیبت آنے والی ہے, تو یہ مصائب کی طرف اشارہ ہے یا فضائل کی طرف ہے؟ ارے بولیے, مصائب کی طرف اشارہ ہے نا. اس میں بھی ہم مصائب سمجھ رہے ہیں مگر نہیں, امام حسن کربلا سمجھا رہے ہیں. ارے میں نے پہلے ہی کہا ہے کربلا کس سے لیں, امام سے بہتر کوئی نہیں ہے, حسن سے بہتر کوئی بتا نہیں سکتا کہ کربلا کیا ہے. کیا حسین آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے. کون سا دن؟ کس دن کی طرف اشارہ ہے؟ بولیے. وہی ایک دن عاشورہ,
ایک دن لا یوم کوئی دن نہیں ہے عاشورے کے جیسا. نہیں سمجھا آپ نے؟ یعنی امام حسن نے فیصلہ کر دیا سارے دن ایک طرف، حسین کا ایک عاشورہ ایک طرف. ہمیں یہ اتنی ساری محنتیں، یہ اتنے سارے پیسے، یہ اتنی دولت، یہ سب کچھ کس کے لیے خرچ ہو رہا ہے؟ اسی ایک دن کی بقا کے لیے، اسی ایک دن کے لیے ساری محنت و مشقت تو ہے. حسین ایک دن عاشورہ، ایک دن آپ کے دن جیسا نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ آدم کے دن آسان تھے، نوح کے دن آسان تھے، ابراہیم کے دن آسان تھے، موسیٰ کے دن آسان تھے، اما آدم کا گریہ مشہور ہے، نوح کا رونا مشہور ہے. کتنی مصیبت. نوح کا نام نوح پڑھا ہی اس لیے کہ پوری زندگی نوحہ پڑھا. ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی دی ہے، کتنے سخت دن تھے. موسیٰ کے دن کتنے سخت تھے. عیسیٰ کے دن چھوڑیے، رسول اللہ کے دن آسان تھے. اما جس نواسے نے اپنے کان سے سنا ہو کہ نانا کہہ رہا تھا جتنی اذیت مجھے دی گئی اتنی اذیت کسی کو نہیں دی گئی، اے امام حسن اپنے نانا کے لیے کہہ دیتے جیسا دن میرے نانا کا ویسا دن کسی کا نہیں کہا. توجہ کریے. اچھا چھوڑیے، شہزادی سے بڑی مصیبت ہے کسی کی؟ پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے. مگر یہ امام حسن نے نہیں کہا جیسا دن میری ماں کا ویسا دن کسی کا نہیں. اللہ اکبر. امیر المومنین کے لیے کہتے مولا، آپ مولا کائنات کے لیے کہہ دیں علی کا خطبہ شکیہ موجود ہے، میرے حلق میں ایک ہڈی بسی ہے، میری آنکھ میں تنکا ہے، نہ علی ہڈی نکل سکتا ہے نہ آنکھ سے تنکا نکال سکتا ہے. یہ کیفیت ہے علی کی. اے مولا اپنے بابا کے لیے بھی نہیں کہا آپ نے. امام حسن، اچھا چلیے آپ نے اپنے بابا کے لیے نہیں کہا، مولا اپنے لیے کہتے. آپ کو کم درد دیا ہے دنیا نے؟ آپ کا اپنا چاہنے والا آپ کے سامنے آ کے آپ کو گالی دے رہا ہے. حسن اس سے بڑا درد کیا ہوگا؟ مگر میرے مولا حسن نے، مجلس تمام کر دی میں پہنچ رہا ہوں اس منزل پر. دیکھیے پہچانیے کربلا کیا ہے. امام حسن آواز دیں گے نہیں میں نے نہیں کہا، اور میں نے حسین کے لیے کہا حسین آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے. ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے تھے. آیت اللہ جواد عاملی کہتے ہیں یہ فقرہ بھلے مصائب کا ہے مگر حسن دنیا کو کربلا سمجھا رہے ہیں. کہ کیا مطلب؟ کہ اصل میں حسین کربلا میں جس جگہ پہ کھڑے ہیں اگر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، آدم کی زحمتیں برباد، نوح کی زحمتیں برباد، ابراہیم کی زحمتیں برباد، موسیٰ کی زحمتیں برباد، عیسیٰ کی زحمتیں برباد، محمد کی زحمتیں برباد، علی کی خاموشی برباد، فاطمہ کی صبر برباد، حسن کی صلح برباد. امام حسن نے یہ فقرہ جو کہا حسین آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں، آیت اللہ جواد عاملی کہتے ہیں کروڑوں سلام ہو حسین پر، اپنے قدم کو آگے بڑھا کر آدم کی زحمتوں کو بچایا، نوح کی زحمتوں کو بچایا، ابراہیم کی زحمتوں کو بچایا. اسی لیے تو سب نے کہا آدم کے وارث تم پر ہمارا سلام، نوح کے وارث تم پر ہمارا سلام. شاست حسین، بادشاہ حسین، دین است حسین، دیپنا است حسین، سردار تتات در دست یزید حقات بنا لا الہ حسین. نعرہ حیدری ایک بار مل کے صلوات پڑھ دیں محمد علیہ دیکھ رہے ہیں حسین آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے. حسین جس جگہ پہ ہے انبیاء کی زحمتیں جہاں داؤں پہ لگی ہو اسے کربلا کہتے ہیں. توجہ کریں، انبیاء کی زحمتیں اتنی ہلکے میں اپنے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی اگر ظاہری طور پہ کربلا کو سمجھو گے. جملہ کہو، کربلا اس نگاہ سے نہیں دیکھی جاتی، کربلا دل کی نگاہوں سے دیکھی جاتی ہے. ارے نہیں جملہ سنیے، میں بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. اب جو جتنی چاہے ہاکے اور جتنی چاہے کہے، میں کہتا ہوں کربلا کیسے سمجھو گے؟ کہیں دیکھا ہے کٹے ہوئے سر نیزوں پہ بول رہے ہو؟ نہیں، اللہ اکبر مساج کی منزل پہ نہیں ہو. تھوڑا اپنے جذبات کو کنٹرول کریے، آپ محسوس کریے کربلا الگ منزل ہے. کس کو آپ بتائیے گا؟ سب کا دماغ بتائیے کیا ہے؟ دماغ میں سب کا یہی ہے نا، جب جنگ ہوتی ہے تو جو زیادہ ہوتے ہیں وہ کم پہ بھاری ہوتے ہیں، ہے نا؟ ایسا مزاج ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے جنگوں میں دیکھا ہے کسی جنگ کا دستور کہ لاکھوں کے مقابلے میں 72 جا رہے ہو؟
ہاں نہیں توجہ کریں, کہیں پہ لے کے آئیے, کہیں پہ لے کے آئیے. میں اپنا فقرہ کہوں تو آپ نہ کچھ بولیے, مگر ایک مرجع کا اگر فقرہ ہو تو بات کہیے. کہا کہ کربلا طاقت کے بل پہ نہیں لڑی گئی. جملہ سنو, کربلا طاقت کے بل پہ نہیں لڑی گئی, کربلا قدرت کے بل پہ لڑی گئی ہے. ارے نہیں بات پہنچا دی میں نے. کربلا طاقت کے بل پہ نہیں لڑی گئی ہے, کربلا قدرت کے بل پہ لڑی گئی ہے. کسی نے آیت اللہ جواد عامری سے پوچھا کہ طاقت اور قدرت میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بہت واضح فرق ہے کہ طاقت میں میں ہوتی ہے. نہیں پہنچی بات. طاقت میں میں ہوتی ہے اور قدرت میں خدا ہوتا ہے. جب آدمی کہتا ہے میری طاقت یعنی میں, اور ایک فرق تو آپ ابھی الیکشن آ رہا ہے, آپ مجھ سے بہتر کیا جانیے گا, طاقت 5 سال رہتی ہے. ارے نہیں پہنچ رہے آپ. طاقت کا پیریڈ لمیٹڈ ہوتا ہے, طاقت 5 سال. میں جملہ کہہ دوں, 60 سال والے بھی نہیں سمجھ رہے تھے کہ کبھی جائیں گے. نہیں غور کریے. اور قدرت ہمیشہ رہتی ہے. طاقت آج ہے کل نہیں ہے. توجہ, کربلا طاقت کے بل پہ نہیں لڑی گئی, کربلا قدرت کے بل پہ لڑی گئی. فرق کربلا میں حسین نے بتایا. احمد جنہیں طاقتوں پہ بھروسہ تھا وہ لشکر جمع کر رہے تھے, تم بھی آ جاؤ, 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 تم بھی آ جاؤ. جنہیں طاقت پہ بھروسہ تھا وہ لشکر جمع کر رہے تھے, اور جسے قدرت پہ بھروسہ تھا وہ چراغ بجھا کے کہہ رہا تھا تم بھی چلے جاؤ, تم بھی چلے جاؤ, تم بھی چلے جاؤ. اور مل کے صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. جنہیں طاقتوں پہ بھروسہ تھا وہ لشکر جمع کر رہے تھے, اور جسے قدرت پہ بھروسہ تھا وہ چراغ بجھا کے کہہ رہا تھا جناب آپ بھی جائیے, آپ بھی جائیے. اور کہوں, اما جسے طاقت پہ بھروسہ تھا وہ تیرے سے شعبہ دے کے بھی غیر مطمئن کھڑا تھا. جملوں کی نزاکت محسوس کریے. اور جسے قدرت پہ بھروسہ تھا وہ اصغر کو لٹا کے بھی مطمئن کھڑا تھا. بڑا اچھا شعر ندیم اصغر صاحب نے کہا ہے کہ آئے تھے کس قبیلے سے دشمن حسین کے, آئے تھے کس قبیلے سے دشمن حسین کے, بتلا گیا ہے ہمیں تیر 3 پھال کا. صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. اچھا ہوا نہیں پہنچا شیر, ایک اور صلوات پڑھ دیجیے. آئے تھے کس قبیلے سے دشمن حسین کے, بتلا گیا ہے تیر ہمیں 3 پھال کا. لہذا آپ توجہ کریے, کربلا طاقت کے بل پہ نہیں لڑی گئی, کربلا کو ان نگاہوں سے نہیں دیکھیے. اسی لیے جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں الٹی سیدھی بات جو چاہتے ہیں, سوشل میڈیا نے تو آفت جوت دی ہے. دیکھیے, اور یہ دیکھیے ایک سے ایک ویاخیا کر رہے لوگ. اور اچھا کمال کی بات ہے, وہ بھی کربلا بتانا چاہتے ہیں جو یزید کو بھی سیدنا کہتے ہیں. نہیں توجہ کر رہے ہیں. اور پھر لوگ ان سے ان کا سوال ہم سے کرتے ہیں, اما جو یزید کو بھی سیدنا کہہ رہا ہو, جو حسین کو بھی سیدنا کہہ رہا ہو, وہ کیا جانے گا کہ کربلا کیا ہے؟ نہیں, کربلا 2 سید کی جنگ تھوڑی نہیں ہے. اس کا فیصلہ تو اس وقت کے دور کے مفتی اور اس وقت قاضی اللہ اکبر نور اللہ شوستری نے اپنے اس ڈیبیٹ میں ہی کہہ دیا تھا کہ یہ 2 سید کی کون سی جنگ ہے. کربلا 2 سید کی جنگ کیا ہے؟ حسین کا تو سمجھ میں آتا ہے, آدم کا سید, نوح کا سید, ابراہیم کا سید, موسیٰ کا سید, حسن کا سید, حسین کا سید, یہ سب کا سید تو سمجھ میں آتا ہے. اب ذرا حضور آپ یہ بتائیے یہ کس کا سید تھا؟ صلوات پڑھیے محمد آل محمد. لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس مسئلے کو, مگر سمجھنے کی کوشش کریے. کربلا اتنی آسان نہیں جتنا ہم اور آپ سمجھتے ہیں. اچھا
جو اکھاڑے مزاج کے لوگ ہیں، دیکھ لیجئے آپ کا جب جلوس نکلتا ہو 10 محرم کا تو فرق پتہ چل جائے گا کہ اکھاڑے کا مزاج کس کا ہے۔ ہاتھوں میں ہتھیار جس طرح کی چیزیں ہو دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ کون کس مزاج کا ہے، یا کیسی کلائٹی کون مار رہا ہے، دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ کربلا کو اکھاڑا کون سمجھتا ہے اور کربلا کو معیار حق و باطل کون سمجھتا ہے۔ اب وہ آئیں گے ہم کو سمجھائیں گے کہ کربلا میں کون جیتا اور کربلا میں کون ہارا۔ ابھی بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ وہ اوپر دیکھا جائے تو مثلا یزید جیت گیا چونکہ امام حسین کو اس نے قتل کر دیا، اندر حسین جیتے، جو نا ایک نئی اصطلاح ہے، اندر حسین جیتے۔ ہم نے کہا بے وقوف، یہ اندر باہر کیا مطلب؟ کربلا کوئی اندر باہر کی جنگ تھوڑی نہیں تھی، حسین نے تو اسی لیے میدان کا انتخاب کیا تھا۔ نہیں تو میں چاہ رہا ہوں اندر باہر کا مطلب کیا ہے؟ کربلا کوئی نہیں، اندر حسین جیتے، اوپر یزید جیتا۔ میں نے کہا نا اکھاڑے کا مزاج ہے، یعنی جو نیچے ہو گیا ظاہری طور پر، نہیں توجہ، دیکھا کہ جو ظاہری طور پہ مر گیا وہ ہار گیا اور جو زندہ رہا وہ جیت گیا۔ ارے بے شرم، کربلا نے یہی تو دستور بدلا کہ کربلا سے پہلے جو زندہ رہے وہ جیتے گا، جو مر جائے وہ ہارے گا۔ حسین نے اصول بدلا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہمیشہ جو زندہ رہے وہی جیتے گا، بلکہ کبھی کبھار جو مرے گا وہ زندہ رہنے والے کو ہرائے گا۔ یہ اصول بدلا، بہت اندر حسین جیتے، باہر یزید۔ ہم نے بے وقوف تمہارے ہی نزدیک تو کربلا ایک جنگ ہے، اور جب جنگ ہوتی ہے دو آدمی میں تو کسی تیسری چیز پہ ہوتی ہے۔ وہ تیسری چیز بتا کیا ہے؟ ارے وہ تو بیعت تھی۔ ہم نے کہا فیصلہ ہو گیا، بیعت پہ اگر لڑائی تھی تو خود فیصلہ کر، اگر وہ لے سکا۔ میں بڑی بات کہہ رہا ہوں، ہم نے کہا خود فیصلہ ہو گیا، اگر وہ خبیث لے سکا تو وہ جیتا، اگر آج تک اس کی اولادیں نہ لے سکی۔ اندر باہر کیا مطلب؟ کربلا کو اپنی دماغ سے نہ دیکھو، میں نے پہلے ہی کہا ہے، کربلا کو دل کی نگاہوں سے دیکھو۔ حسین ہر اعتبار سے جیتے، اندر باہر کچھ نہیں، حسین ہر اعتبار سے، جس زاویے سے دیکھو گے حسین جیتے، اور کربلا والے جیتے۔ کربلا والے ہر زاویے نظر سے جیتے۔ اما بھیا بیعت پہ لڑائی تھی اور آج تک اس کی اولادیں نہ مانگ سکی، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو دبدبا ہے، کچھ تو دھمک ہے فیصلے کی۔ نہیں دیکھیے، آپ لوگ دنیاوی اعتبار سے چیزوں کو بہت جلدی سمجھتے ہیں، اور اسی اعتبار سے سمجھیے کہ کربلا کیا ہے، کیا ہے۔ حسین ہر اعتبار سے جیتے، چونکہ کیا ہے دماغ میں، کیا ہے، جو مر جائے چچا، ارے دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک کو آپ نے اٹھا کے پٹک دیا تو کیا ہوگا؟ جو گر گیا اس کو لوگ سوچتے ہار گیا، جو اوپر رہا وہ جیت گیا۔ جو جس کو آپ نے دو لوگ لڑائی تھی، آپ نے ایک کو شوٹ کر دیا، وہ مر گیا، ارے یار وہ تو مار دیا اس کو، بہت ٹائٹ لوگ تھے، مر گیا۔ میں کہہ رہا ہوں جو مر گیا وہی جیتتا نہیں ہے ہمیشہ، وہی ہارتا نہیں ہے ہمیشہ، کبھی کبھی مر جانے والا بھی جیتتا ہے ایسا۔ دیکھیں کربلا کیا، کربلا کی جیت کا فیصلہ تو پہلے ہی ہو گیا، یہ سب جو ہوا وہ بات کی بات ہے۔ ہمارا جھگڑا ایک زمین کو لے کے ہمارے ایک پٹیدار سے ہوا۔ ہائی وے کے کنارے ہماری کروڑوں کی پراپرٹی تھی، ان کی نیت خراب ہو گئی کہ اسے لے لیں، مگر میں مقدمے کا تیز آدمی، اگر پوری تاریخ اسلام نہ سمیٹ دوں تو بات کیا ہے، بہت مجھے اللہ اکبر، سنیے، سب کچھ میرے نام تھا،
مقدمہ کہاں ہوگا پہلا؟ بولیے کہاں ہوگا؟ ارے مقدمہ کہاں ہوتا ہے پہلے؟ لوور کورٹ میں نہیں لڑتے ہیں کیا آپ لوگ مقدمہ؟ نہ ہو تو جو وکیل وکلا ہے ان سے پوچھیے گا، پہلے لوور کورٹ میں ہوگا. لوور کورٹ میں اگر آپ ہارے یا وہ کچھ ہوا تو آپ کہاں جا کے اپیل پھر کریں گے؟ بولیے ہائی کورٹ. ہائی کورٹ میں بھی اگر معاملہ نہیں ہو پایا پھر کہاں جائیں گے آپ؟ یہ 3 اسٹیپ ہے نا، یہ ساری عدالتوں میں ہوتا ہے جا کے. اب وہ بیچارے چلے گئے سول کورٹ، مقدمہ لڑے 20 سال تک، اس لیے کہ ہندوستان کی عدالت کا معاملہ جانتے ہی ہیں آپ، اگر لڑنے پہ آ جائیے تو 20-25 سال کیا، اللہ اکبر، میں بات پہنچا رہا ہوں، 40 سال تک اللہ اکبر لڑتے رہے وہ، اور خوب لڑایا انہوں نے، اور میں بھی لڑا خوب، مگر سول کورٹ سے فیصلہ آ گیا. توجہ چاہ رہا ہوں کہ مقدس زمین میری تھی، نام میرا تھا، آبا و اجداد سے سب چیزیں چلی آ رہی تھی، ڈاکومنٹ سارے میرے حق میں تھے. فیصلہ لوور کورٹ نے سنایا میرے حق میں کہ زمین ان کی ہے. اب جب لوور کورٹ میں 40 سال سے لڑ رہا تھا وہ ہارا تو کہاں جائے گا؟ ہائی کورٹ پہنچا، وہاں اپیل دائر کی، میں وہاں بھی لڑا 10 سال تک. اما میں 61 سال کی پوری تاریخ سنا رہا ہوں. اما 10 سال تک وہاں بھی اس نے لڑا اور خوب مقدمے بازی کی اس نے، مگر وہاں بھی وہ ہار گیا. نہیں وہاں بھی ہار گیا، نہیں غور کیا آپ نے، وہاں بھی وہ ہارا اور خوب منہ کی کھائی اس نے. ہائی کورٹ سے بھی فیصلہ. اب جب ہائی کورٹ سے فیصلہ ہوا تو ہم نے فوراً فون کیا، بخشی کے طلاب ہمارے دوست جو ہیں بانی مجلس جنہوں نے مجھے فون کیا، میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا صاحب میری اس زمین کا فیصلہ ہو گیا کروڑوں کی، اور بڑی خوشی کا ماحول ہے، ایسا کریے کہ ڈیک سجائیے اور پورے بخشی طلاب کے لوگوں کو بلائیے، خوب سب کو دعوت کھلائیے، اور سب میری طرف سے، پیسہ سب میرا رہے گا. کہ مولانا کوئی بات نہیں، اب میں بھی آ رہا ہوں، اب ساری دعوتیں چل رہی ہیں، خوب لوگ کھا رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، ارے جیت گئے آپ، جیت گئے آپ، مقدمہ جیت گئے، 50 سال کی محنت کامیاب ہو گئی، 50 سال کی. میں تو دعوت میں خوشی میں مشغول تھا، اتنے میں فون آیا، اور جب میں نے فون اٹھایا تو وکیل صاحب تھے میرے. کہا مولوی صاحب کہاں ہیں؟ میں نے کہا یہاں تو دعوت چل رہی ہے، آپ نہیں آئے؟ کہا دیکھیے دعوت لوگوں کو کھانے دیجیے، مگر آپ صبح کی فلائٹ لے کے دلی آئیے. ارے نہیں آپ پہنچے تو میں کیا کروں؟ صبح کی فلائٹ لے کے دلی آئیے. اگر یہ سمجھنا ہے کہ کون جیتا، توجہ چاہ رہا ہوں، ہر اعتبار سے حسین جیتے، چاہے جس اعتبار سے دیکھیے، تبھی سمجھیے گا کربلا کیا ہے. اب جیسے ہی ہم نے کہا ارے سپریم کورٹ کیوں ہم دلی آئے؟ ہم تو جیت گئے، سول کورٹ سے جیتے، نچلی عدالت سے جیتے، ہائی کورٹ سے بھی جیت گئے، فیصلہ میرے حق میں، اب ہم سپریم کورٹ کیوں آئے؟ جانتے وکیل صاحب نے کیا کہا؟ مولوی صاحب نہیں آئے، اگر یہاں ہارے، ہاں نہیں سمجھے آپ، اگر یہاں ہارے تو یہ جیت دھری کی دھری رہ جائے گی. یہاں کا فیصلہ سرمان اور آخری ہے. اگر یہاں ہارے، نہیں توجہ کر رہے ہیں، یہاں اگر ہارے تو اس جیت کا کوئی فائدہ نہیں جو جیتتے آئے ہیں، لہذا یہاں آنا بہت ضروری ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ یہ ساری جنگیں، یہ احد، یہ خیبر، یہ خندق، نہیں پہنچ رہے آپ، نہیں یہ ساری جنگیں چھوٹی عدالت ہے، کربلا سپریم کورٹ ہے. نہیں سنو، یہ سب چھوٹی عدالتیں تھی، کربلا سپریم کورٹ ہے، کربلا سپریم کورٹ ہے. فیصلہ وہاں اگر ہارتے حسین تو یہ ساری جیت دھری کی دھری رہ جاتی ہے. دیکھیے جب کوئی آدمی مسلسل ہارے نا تو کوڑا رہتا ہے، پھر وہ ایک دم ارے بس کتنا، کیونکہ ہارنے کا مزاج جب ہو جائے تو آدمی آخر میں کیا کر لیتا نہیں پتا. نہیں غور کر رہے ہیں؟ اما حسین کے آبا و اجداد نے ان کے آبا و اجداد کو ہراتے ہراتے اس منزل پہ لے آیا. اب سپریم کورٹ میں فیصلہ، نہیں سنو بچوں کو بیٹھا لیے، سپریم کورٹ میں جب فیصلہ پہنچا تو وہاں پہ جج نے نیچے کے سارے فیصلے دیکھے، یہ تو جیتتا ہوا آ رہا ہے، نہیں توجہ کرو. اسی آدھار پر سپریم کورٹ میں بھی فیصلہ ہو گیا کہ میرے حق میں، یہ جیت گئے. اب میں خوشی کے مارے سپریم کورٹ سے کیمپس میں باہر آیا، سب سے گلے مل رہا تھا، خوب خوشی منائی جا رہی تھی. اتنے میں جو دشمن تھا کوڑا ہوا تھا، کھڑا تھا دور، وہیں سے اس نے ایک پسٹل نکالی اور پسٹل نکال کے میری طرف بڑھائی اور 2 فائر کیے. میرے سر پہ گولی لگی، میں وہیں گر گیا. ارے جملہ سنو میں کہہ رہا ہوں، وہیں گولی لگی، میں گر گیا. سپریم کورٹ کا معاملہ تھا، سارا میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، آج تک بھی سارے میڈیا اور سب وہیں پہ آ کے جمع ہو گئے. اب ساری ٹی وی پہ ڈائریکٹ لائیو چل رہا ہے اور یہی ایک چیز چل رہی ہے. اب دیکھتا ہوں وہاں پہنچے کہ نہیں پہنچے، سارے چینل پر یہی چل رہا ہے. مارا گیا
مارا گیا مارا گیا مارا گیا. اب لوگوں نے پوچھا کہ کون مارا گیا؟ کہ جو جیتا تھا. کہ جو جیتا تھا جو جیتا تھا وہ مارا گیا. پوچھا کہ کس نے مارا؟ کہ جو ہارتا چلا آ رہا تھا اس نے مارا. کہ جو جیتا تھا وہ مارا گیا. کہ کس نے مارا؟ کہ جو احد میں ہارا، جو خیبر میں ہارا، جو خندق میں ہارا، جس کی نسلیں ہارتی چلی آ رہی تھی، اس نے مارا اس نے مارا. اب دیکھیں کیونکہ سپریم کورٹ کا معاملہ تھا، ساری ایجنسیاں، ای ڈی، سی بی آئی، کیا کیا نام بھی نہیں جانتے، سب گورنمنٹ کی طرف سے بنا دی گئی اور لگ گئی پتا کرو. اس لیے کہ سپریم کورٹ کے کیمپس کا معاملہ ہے. یہ اسلحہ اندر کیسے آیا؟ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کیسے پہنچایا گیا؟ کیسے اندر تک اتنی سیکورٹی کے بعد یہ کیسے، کس کے نام کا اسلحہ ہے، کس سے ٹرانسفر ہو کے یہاں تک آیا ہے؟ نہیں توجہ کرو. ساری جانچ ہونے لگی، سب پتا چلنے لگا. اب جب جانچ تگڑی بیٹھی تو بڑے بڑے اس میں پکڑے جانے لگے. انہوں نے سازش کی، ان کا اسلحہ ہے، ان کے نام کا ہے، یہ بھی ہے یہ بھی ہے. جب بڑے بڑے پکڑ میں آنے لگے تو ہوتا یہی ہے، پھر دباؤ بنتا ہے ایجنسیوں پر، معاملہ دبایا جائے معاملہ دبایا جائے. خالی اسی کا نام لو جو سامنے ہے، معاملہ دبایا جائے. اوپر نہ ہو، معاملہ دبایا جائے معاملہ دبایا جائے معاملہ دبایا جائے. نہیں آپ سمجھ رہے ہیں؟ آج جو آزاداری کے خلاف یہ فتوے ہیں، یہ فتوے نہیں ہیں، یہ معاملہ دبایا جا رہا ہے. یہ 1400 سال سے یہ جو دیکھ رہے ہیں ماتم پہ فتوے، آزاداری پہ فتوے، رونے پہ فتوے، یہ فتوے نہیں ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ دبایا جائے تاکہ کچھ بڑے پکڑ میں نہ آئیں، خالی وہی رہے. لیکن ہم بھی بہت ہوشیار ہیں، ہم لعنت تو خالی اسی پہ نہیں کرتے، نہیں سمجھ آ رہے. اور ان کو بھی یہی شکایت ہے کہ ارے آپ لعنت اگر وہیں تک رکھیں تو بات کوئی ہم سے کوئی دقت نہیں ہے، مگر آپ اوپر بھی جاتے ہیں. ہم نے کہا ہم مجبور ہیں، اس لیے کہ یزید خود بنا تھوڑی نہ تھا، کوئی اوپر والے تھے تو یزید بنا رہے تھے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. کربلا اس نگاہ سے نہیں دیکھیے، دل کی نگاہوں سے دیکھیے. آپ توجہ کریے، کربلا ایک عظیم سرمایہ ہے، جس نوعیت سے دیکھیں. اچھا ہم تو پھر بھی 1400 سال کے فاصلے کے بعد کربلا سمجھ رہے ہیں، اما اس دور میں لوگ نہیں سمجھ پائے حسین کیوں نکل رہے ہیں. تو آپ چھوڑیے یہ دور کیا ہے، حسین نکل رہے ہیں، ابن عباس آ کے روک رہے ہیں. ارے کہاں جا رہے ہو؟ حسین نے کہا کربلا جا رہے ہیں. کہا میں نے تو کربلا کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے. کہا اگر نہیں گئے تو نانا کا دین نہیں بچے گا. تو ابن عباس نے جانتے کیا کہا؟ ارے بچوں کو تو چھوڑے جائیے، عورتوں کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کیا کہا حسین نے؟ اللہ اکبر. 21ویں صدی کے لیے جواب نہیں ہے، مگر کیسا جواب دیا حسین نے. کہا کہ خدا بچوں کو پیاسا دیکھنا چاہتا ہے، خدا بچوں کو اسیر نہیں. جملہ سنیے، یہ تو یہی ہو گیا نا، خدا چاہتا تھا. مگر حسین کیسے سمجھائے ابھی کہ کیوں لے جا رہے ہیں؟ یہ تو تب پتا چلے گا جب یہی زینب و سکینہ یزید کی دھجیاں اڑا کر جب مدینے پہنچیں گی تب پتا چلے گا زینب کیوں جا رہی. نانی ام سلمہ نے روکا ہے، نواسے خود جانا ہے جاؤ، بچوں کو چھوڑے جاؤ، عورتوں کو نہ لے جاؤ. حسین نے کہا نانی خدا انہیں پیاسا دیکھنا چاہتا ہے. یہ عزادار و رونے کا مقام جانتے ہو کہاں پہ یہ ہے؟ اما
اللہ رے کربلا، لیکن جتنوں کو حسین نے انتخاب کیا تھا، میں مذہب بدل دوں گا اگر کوئی کہہ دے کہ سکینہ نے کہا ہو بابا نہ جائیے۔ ایک بار زینب نے کہا ہو بھیا نہ جاؤ، ایک بار اللہ اکبر چھوٹو ہمیں چھوڑیے، کہتے ننھے صغیر کے کان میں امامت کی آواز کیا پہنچی، بہن کی آواز بابا اے لیلا تم پہ سلام، اللہ نے لیلا کہہ دیتی سب کو لے جائیے میرا لال اکبر کو نہ لے جائیے۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ الوداعی مجلس ہے، اور جب الوداع ہونا تو حسین کو دو طرح سے الوداع کہا، ایک جب حسین مدینے سے نکلے حسین الوداع، اجرکم عند اللہ، دل کہتا ہے اربعین قریب ہے، اللہ تمہیں یہ مجلس اگلے برس کربلا میں کرنے کی توفیق دے، اور روانہ کروں دل۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلى الأرباح التي حلت بفنائه عليك من سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ سنو اس آواز کے لیے سارے کربلا کے سندھ آباد دبا ہے، اپنی آواز کو پہنچاؤ۔ اے آقا حسین یہاں سے سلام کر رہے ہیں، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین۔ ایک روایت کی بنا ہمارے اور آپ کے 8ویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے، سنو گے؟ اس 8ویں امام سے کسی نے پوچھا مولا جب مصیبت پڑے تو کس پہ روئے؟ تو جانتے کیا کہ یا ابن الشبیب ان کنت باکیا لشیء فبکی علی الحسین، اے شبیب کے بیٹے جب رونا ہو میرے جد مظلوم حسین پہ رو۔ اجرکم، نہیں گھٹ گھٹ کے نہ رو۔ اب الوداعی بجے آواز بلند کر کے رو، نہیں نہ دیکھو کہ کون، اللہ اکبر۔ السلام علی الحسین۔ آیت اللہ مرشی نجفی سے کسی نے پوچھا کہ کربلا میں غربت کا وقت کیا تھا؟ آیت اللہ مرشی نجفی کہتے ہیں دو وداع، دو الوداع حسین کے لیے جان نکلنے کی تھی، کہتے حسین کی جان نکل جاتی اگر امام نہ ہوتے، جانتے ہیں؟ اور اللہ اکبر، آیت اللہ جواد عاملی کہتے ہیں کہ اگر خدا کا کرم نہ ہوتا تو بیویوں کی جان نکل جاتی۔ کہا کب؟ کہا جب رخصت آخر کے لیے حسین خیمے میں آئے اور آواز دی کیا؟ اے زینب سلام، اے کلثوم سلام، اے رقیہ سلام۔ اللہ اکبر، سن سکو گے کتنی دو رخصتی بڑی قیامت کی ہے حسین کی، بڑی قیامت کی ہے۔ کہتے ہیں حمید بن مسلم کہتا ہے حسین جب رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے، کہتے ہیں قریب خیمہ کی آواز دی حسین نے، زخموں سے چور خون بہ رہا ہے، ایک مرتبہ کہا اے زینب سلام۔ کبھی گھر سے ودا ہوئے ہوگے، دیکھو ہوگے حال آئے، داخل ہوئے، زینب نے اپنے چادر سے حسین کا چہرہ صاف کیا، اللہ اکبر، خون سے چہرہ صاف کیا، اور ایک مرتبہ صاف چہرہ دیکھ کر زینب نے حسین کے گلے پہ بوسہ دیا۔ اللہ نہ کرے یہ منظر بیویاں دیکھ رہے، خدا نہ کرے، کہتے گلے کا بوسہ لیا، جیسے ہی گلے کا بوسہ لیا حسین نے کہا اے زینب بازو بازو بڑھاؤ،
बाजू बढ़ाया, हुसैन ने बोसा लिया। कि भैया बाजू का बोसा क्यों? कि हुसैन तुम बताओ। कहा अम्मा ने कहा था ज़ैनब जब मेरा लाल चलने लगे ना गले का बोसा लेना, मगर वजह नहीं बताई थी। कि ज़ैनब वजह तो पता चल जाएगी, मगर मैं हाथ का बोसा इसलिए ले रहा हूँ, इन्हीं हाथों पर मेरी शहादत के बाद अरे आए लैला के करीब आए, लैला अली अकबर का पुरसा, लैला खुदा हाफिज रबाब, रबाब खुदा हाफिज। मेरा दिल कहता है जब रबाब की आगोश देखी होगी तो बहुत रोए होंगे हुसैन। नहीं आपने देखा आदमी कितना भी हो मगर बड़ा शर्मिंदा होता है, और रबाब की आगोश देख कर सुनी, बहुत हुसैन रोए। और न जाने एक तरफ निगाह डाली सारी बीवियों को और कहा खुदा हाफिज। जानते सारी बीवियों ने क्या कहा? कहे आका हुसैन आखिरी बार रुखसत हो जाइए। कहते कैसे? कहा हम सब आपको अपने साए में ले रहे हैं, आप बीच से गुजर जाइए, अल्लाह ने कयामत है। हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि मैं देखता था कि हुसैन का कदम निकलना चाहता है मगर फिर अंदर हो जाए, हुसैन निकलना चाहते हैं फिर अंदर नहीं। आपने कभी बड़े घर से जनाजा देखा है? कैसे जब जनाजा निकल रहा हो तो ऐसे पछाने मार मार के बरकत होती है अगर भाई का जनाजा हो। हमीद कहता मैंने सोचा कि शायद कोई बड़ा रोक रहा हो, मगर क्या देखा कि जमीन में बीबियां हुसैन के अबा के दामन को पकड़ कर खींच रही है। ए भैया न जाइए। आखिरी बता बस तमाम। सुनो सुनो कहते हुसैन जब निकले, हमीद कहता कैसे निकले पता है? कहते हमीद कहता मैं बड़े गौर से देख रहा था, जब अकबर निकले ना तो चेहरा मक्तल की तरफ था, इतनी हिम्मत नहीं थी पलट के पीछे देखे, निकलते चले गए। कासिम सब ऐसे ही निकले। हमीद कहता है मैंने बिल्कुल हुसैन का अंदाज जुदा देखा। तो जब हुसैन निकले तो चेहरा मक्तल नहीं बल्कि चेहरे का सिम खैमे की तरफ था, और वो कह रहा था कि हाथ से इशारा कर रहे हो। नहीं पहुंचे आप, नहीं पहुंचे। देखा कभी कभार जब जनाजा निकलता है घर से तो बहने जैसे लगेगा बाहर आ जाएंगे, कुछ लोग खड़े होते हैं अंदर करते हैं हुसैन मंजिल, हाथों से इशारा, ए ज़ैना अरे खैमे में जा, ए कुलसूम। उसी अंदाज से कहां तक पहुंचे, कहां तक खत्म कर दिया, कहां तक आए? जुलझना से पीठ लड़ी, जुलझना से पीठ लड़ी। अब जब पलटे तो क्या देखा? आवाज बुलंद थी, बाबा के जुलझना बाबा को मख्तल में न ले जा। अरे तबाह हो गई मजलिस। बाबा के जुलझना बाबा को मख्तल में न ले जा। हुसैन ने बच्ची को देखा, जमीन पे लेट गए। देखें मसाइब एहसास की चीज है, कितना भी पढ़ो नहीं रो सकते अगर एहसास नहीं। बेटियां बहुत से लोगों के पास होंगी जिनकी बच्चियां छोटी हैं। कभी भी आपने सोचा कि सब रुखसत वहां हुए तो सकीना वहां क्यों रुखसत हुई? जानते वो कौन सी जगह थी? हर शहीद वहीं से सवार होके जाता था। मेरे पास भी जब तक बेटी नहीं थी, मेरे पास जब मैं तक साहिब औलाद नहीं था, मुझे ये मसाइल समझे भी नहीं आता, मगर अल्लाह ने मुझे बेटी दी। उसकी उम्र 4 बरस की है। जब तो मुझे बड़ा रोना, अगर मैं अपने घर में लिबास कबा अमामा पहन के निकलूं ना, मेरी बेटी अगर देख रही है तो पहले से जान जाती है बाबा जा रहा है। तो जानते क्या करती है वो? कुछ नहीं, पहले से जाके दरवाजे पे खड़ी हो जाती है।
روکنے کے لیے نہیں بلکہ ہاتھ پھیلا کے کہتی بابا مجھے بھی ساتھ لے چلو. سکینہ روکنے نہیں گئی تھی بلکہ کہہ رہی تھی بابا مجھے بھی مکہ لے چلو. نہ تھکنا. آخر تک میں کہہ رہا ہوں بچوں مصیبتیں ختم ہو گئی. مسلسل دیکھو مسلسل رونا سجاد کا کام ہے. مسلسل رونا سکینہ کا کام ہے. نہیں رو پاؤ گے. مگر میں آخری فقرہ کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں حسین کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا زمین پہ لیٹ گئے. میر انیس کہتے ہیں بچی کو سینے پہ سلایا. اللہ کوئی باپ ایسی لوری نہ دے. لوگ جھوٹی مگر امام وقت ہے. کیسے کہیں اے سکینہ اب بابا کا سینہ نہ ملے گا. سنو سنو اب بابا کا سینہ نہ ملے گا. اے سکینہ ضد نہ کرنا پھوپھی اماں کے سینے پہ سونا. اے سکینہ سجاد کے سینے پہ سونا. اے سکینہ ضد نہ کرنا. کہتے اتنے میں سکینہ سو گئی اور تھوڑی اب حسین کیسے کہے سکینہ کو اٹھائے. اللہ نے تھوڑی دیر میں رخصتی ہے. کہتے حسین اتنے میں سکینہ اٹھی بابا کے چہرے کو دیکھا اور کھڑی ہو گئی اور کھڑے ہو کے جانتے کیا کہا اے بابا خدا حافظ. آپ نہیں احساس کر پائے. اے بابا خدا حافظ. نہ جانے کیا خواب میں دیکھا. اے بابا خدا حافظ. حمید بن مسلم نہیں اللہ اکبر کیا میں کیسے کہوں. میں نے یہ فقرہ مقتل میں نہیں پڑھا ہے مگر جا کے مرثیہ میں دیکھیے. کہتے جیسے حسین کے قدموں میں طاقت آ گئی. میرا آقا کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے ابھی آپ نے دیکھا خیمے سے کیسے نکلے. اب انداز بدل گیا. اب چہرہ سکینہ کی طرف کر کے اتنی طاقت نہیں ہے. اب حسین کا چہرہ مقتل کی طرف ہے وہ سکینہ کی طرف. کہتے چلتے چلے جا رہے ہیں مگر کب تک جاتے. اب جب پلٹ کے پھر بچی کو دیکھا آنسو بہا بہا کے وہی میر انیس کے تو پھسلے. ارے نیند آئے گی جب آؤں گی بھوک آؤں گی بابا. میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. آواز تھوڑی دیر کے بعد ایک آواز اور بلند ہو گئی. وہ معافی آواز تھی جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا امت نے ہم کو لوٹ لیا. محمد اس وقت کون حق کے رفاقت کرے ادا. یہ سن اور دو عالم کا مبتدا سنو. ارے 1900 ہے سب کرے کیا. ارے سیلا نکال حسین.